بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں انسان کے بارے میں کچھ کہوں گا۔ انسان کی ڈیفینیشن میں انسان کی ڈیفینیشن کئی ڈھنگ سے دی جاتی ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل، کوئی کہتا ہے کہ مین از اے تھنکنگ اینیمل۔ اسی طرح اور بھی کئی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ تو پارشلی یہ سب ڈیفینیشن صحیح ہے، لیکن اس وقت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں اس کے لحاظ سے میرے نزدیک رائٹ ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ مین از این ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل۔ انسان ایک توجیہ طلب مخلوق ہے، یعنی ہر واقعے کی انسان ایک توجیہ ایکسپلینیشن چاہتا ہے۔ جب تک آدمی اس کو ایکسپلین نہ کر لے وہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، ایک اٹپٹا پن باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ مین از این ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل۔ لیکن یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ایکسپلین کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ بہت سارے آسپیکٹ ہوتے ہیں، ان سارے آسپیکٹ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ رانگ اینگل کیا ہے دیکھنے کا چیزوں کو، رائٹ اینگل کیا ہے دیکھنے کا چیزوں کو، پھر ڈفرینٹ انفارمیشنس میں سارٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے، اور بیسکس اور نان بیسکس میں فرق کرنا پڑتا ہے، غرضے کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اب میں ایک مثال دوں گا کہ ایران میں زرتشت ایک فلاسفر تھے، کچھ لوگ ان کو پرافٹ کہتے ہیں، لیکن جو ہسٹوریکل اکاؤنٹ ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فلاسفر تھے۔ تو انہوں نے یہ کانسیپٹ بنایا کہ دنیا دو طاقتوں کے ٹکراؤ کا میدان ہے، اور یہ دونوں طاقتیں دو خدا ہیں۔ ایک کو انہوں نے کہا کہ اہرمن، ایک کو انہوں نے کہا کہ یزداں۔ تو دو خدا ہیں، یہ دو خدا آپس میں ایک دوسرے کو اوور پاور کرنے کے لیے آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ ایک ہے اس میں بدی کا خدا، ایک ہے اچھائی کا خدا۔ تو ان کے اس کانسیپٹ کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ دا ورلڈ از اے perpetual battle ground between good and evil forces۔ یہ انہوں نے سمجھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس لحاظ سے صحیح ہے کہ دنیا دو قسم کی طاقتوں کی آماج گاہ ہے، لیکن یہ دو طاقتیں خدا نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ دو خدا ہیں، دو خدا آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ یہ دونوں طاقتیں خدا کے علاوہ ہیں، یعنی دو مخلوق کی طاقتیں ہیں، نہ کہ دو خالق کی طاقتیں۔ تو دیکھیے، جب خدا نے انسان کو پیدا کیا اسی وقت یہ بات سامنے آ گئی
قرآنی اکاؤنٹ کے مطابق خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس وقت دو اور مخلوق یہاں پر موجود تھی. ایک تھے اینجل اور دوسرے تھے جن. جنہی کے ہیڈ کو ہم سیٹن کہتے ہیں. سیٹن بھی جن میں سے تھا. قرآن میں ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. تو خدا نے جب انسان کو بنایا تو انسان کے چارج میں یہ دنیا دے دی اس نے. انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے وہ انسان کے چارج میں رہے گی ڈومس ڈے تک، قیامت تک. اور یہ چارج میں رہے گی اس لیے نہیں کہ وہ اس کا مالک ہے، اس کو رائٹ اس کا حاصل ہے، ایسا نہیں، بلکہ انسان کو بنایا گیا تھا ٹیسٹ کے لیے. تو ایز اے ٹیسٹ رہے گی یہ کہ انسان یہاں پر ٹھیک کام کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے. جیسے کہ حضرت داؤد نے فرمایا تھا کہ اشکر ام اکفر، کہ خدا نے مجھے سلطنت دی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں شکر کر کے رہتا ہوں یا میں سرکشی کر کے رہتا ہوں. تو دنیا کو خدا نے یعنی انسان کو جب ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا تو کوئی ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہونا چاہیے. آپ کہاں ٹیسٹ لیں گے؟ ویکوم میں تو آپ ٹیسٹ نہیں لے سکتے. ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو ویکوم میں نہیں آپ ٹیسٹ لے سکتے. اس کے لیے کچھ انفراسٹرکچر چاہیے، کوئی فیلڈ چاہیے، کوئی دنیا چاہیے. تو یہ دنیا جو ہے یہاں پر خدا نے انسان کو رکھا اور یہ انسان کے ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنا دیا اس کو. تو یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ ٹیسٹ پیپر ہے. ہر چیز، چاہے آپ کے اندر جو فیکلٹیز ہیں کہ دیکھنا، سننا، سوچنا، چلنا، پکڑنا، یہ جو آپ کے اندر فیکلٹیز ہیں یہ بھی ٹیسٹ ہی کے لیے ہے. آپ کے باہر جو چیزیں ہیں جن کو آپ سمجھ لیتے ہیں غلطی سے کہ میں اس کا مالک ہوں، تو مالک کوئی نہیں ہے. گھر ہو یا کار ہو، پراپرٹی ہو، اولاد ہو، بینک بیلنس ہو، کوئی بھی چیز ہو، انسان اس کا مالک نہیں ہے. ہر چیز جو دی گئی ہے انسان کو وہ ٹیسٹ پیپر کے طور پر ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فتنہ کے معنی ہے ٹیسٹ. یعنی دنیا میں جو تم کو مال ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، وہ سب کس لیے ہے؟ ٹیسٹ کے لیے. سو ایوری تھنگ از اے ٹیسٹ پیپر. سب کچھ ٹیسٹ پیپر ہے. کچھ بھی بطور رائٹ نہیں ہے. تو یہ ہے، اس لیے اسی کو کہا گیا کہ زمین کو، انسان کو خدا نے زمین پر خلیفہ بنایا. یہ زمین اس کے چارج بھی دے دی گی تاکہ یہاں پر اس کا ٹیسٹ ہو. تو جب خدا نے بنایا انسان کو تو اس وقت اینجل تھے اور جن تھے. جن کا لیڈر تھا سیٹن. تو اس نے کہا کہ تم دونوں انسان کے آگے جھک جاؤ. جھکنے کے معنی یہ ہے کہ انسان اس زمین پر جو کچھ کرنا چاہے گا تمہیں اس کو کرنے دینا ہوگا، تمہیں رکاوٹ نہیں ڈالنا ہوگا. کیونکہ اگر رکاوٹ ڈالیں آپ تو ٹیسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انسان کے آگے جن اور اینجل کا جھکنا اٹ واز دیٹ ایز اے ٹوکن وہ جھکے. یعنی تم کو ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. تم کو یہ پورا کھلا میدان رہے گا کہ چاہے سرکشی کرو، چاہے خدا کے لیے سرنڈر کر کے رہو. مسٹر سرنڈر بن کے رہو تب بھی رہنے کا حق ہے، رہے گا. مسٹر نو سرنڈر بنے تب بھی رہے گا. کب تک؟ قیامت تک. ایک انڈیویجول کے لیے موت تک اور پوری ہیومینٹی کے لیے قیامت تک، ڈومس ڈے تک. تو اس وقت جو ہے اینجل جھک گئے، سیٹن نہیں جھکا. پھر اس کے بعد خدا نے کہا کہ تم دنیا میں، انسان کو خدا نے دنیا میں بھیج دیا یہاں رہنے کے لیے، اور یہاں پر اس کو دو طاقتوں کے بیچ میں رہنا پڑتا ہے. ایک طرف اینجل ہے، دوسری طرف سیٹن ہے.
اینجل جو ہے وہ اچھائی اور نیکی کے وہ ہیں، یعنی سورس ہیں، اور سیٹن جو ہے وہ بدی کا سورس ہے۔ تو اصل چیز جو زرتشت نے سمجھی کہ دو خدا ٹکرا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اینجل اور سیٹن ہے، دو الگ الگ طاقتیں، ان کے بیچ میں انسان ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو دیکھیے، خدا نے انسان کو بنایا تو اس کے اندر دو ڈفرینٹ فیکلٹیز رکھی۔ ایک کو قرآن میں کہا گیا ہے نفس امارہ، دوسرے کو کہا گیا ہے نفس لوامہ۔ ان ادر ورڈس، اس کا مطلب ہے ایگو اور کانشنس۔ نفس لوامہ کا مطلب ہے کانشنس، نفس امارہ کا مطلب ہے ایگو۔ تو انسان اس دنیا میں ان دو فیکلٹیز کے ساتھ رہ رہا ہے، ایک طرف ایگو، دوسری طرف کانشنس۔ تو دیکھیے، ایگو جو ہے وہ ہے انٹری پوائنٹ سیٹن کا، اور کانشنس جو ہے وہ ہے انٹری پوائنٹ اینجلس کا۔ یہ ہے انسان کا معاملہ، کہ اگر انسان اس دنیا میں ایگو کے انفلوئنس میں آ گیا تو سمجھے کہ اس نے اپنے اندر سیٹن کو داخل کر دیا۔ جیسے آپ کو ایگو بھڑکتا ہے تو آپ کا وہ انٹری پوائنٹ جہاں شیطان آ سکتا ہے وہ کھل گیا، وہ ونڈو کھل گیا۔ ایگو کا بھڑکنا سیٹن کو انٹری پوائنٹ دینا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے اندر ماڈسٹی آئے، کانشنس جاگے آپ کا، تو آپ نے اینجل کو انٹری پوائنٹ دے دیا۔ تو کانشنس کے راستے سے آپ کے اندر اینجل آ جاتے ہیں، ایگو کے راستے سے آپ کے اندر سیٹن آ جاتا ہے۔ یہ ہے اصل چیز، جس کو کہ زرتشت نے یہ کہہ دیا کہ دا ورلڈ از اے پرپیچول بیٹل گراؤنڈ بٹوین گڈ اینڈ ایول فورسز۔ اصل بات وہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ دو مخلوق ہیں، اینجل بھی مخلوق ہے، سیٹن بھی مخلوق ہے۔ تو سیٹن چاہتا ہے کہ انسان کو بہکائے، اینجل چاہتے ہیں کہ انسان کو سچے راستے پر لائیں۔ یہ ہے معاملہ۔ اب دیکھیں کہ اس کو میں ایک مثال سے عرض کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی ایگو کیا ہے، کانشنس کیا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں، پرافٹ آف اسلام کے زمانے میں، ایک بار مدینے میں ایسا ہوا، آپ کے ایک کمپینین تھے جن کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ ایک آدمی ان کو بہت زیادہ برا کہنے لگا، یعنی پرووک کرنے لگا طرح طرح کی باتیں کہہ کر کے۔ تو پہلے تو ابو بکر صدیق جو ہے وہ چپ چاپ سنتے رہے۔ جب اس نے بہت زیادہ کہا تو وہ بھی بھڑک گئے، وہ بھی لگے کچھ جواب دینے، مطلب ریئیکٹ کیا۔ تو جب ریئیکٹ کیا انہوں نے تو وہاں رسول اللہ تھے، وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو بات کو ابو بکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ جب تک وہ آدمی مجھ کو کہہ رہا تھا برا بھلا، تب تک تو آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور میں جب کچھ بولا تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ تو آپ نے کہا کہ جب تم چپ تھے اور وہ بول رہا تھا تو وہاں پر ایک اینجل تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ تم چپ تھے، بول رہا تھا وہ، تو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا اینجل۔ اور جب تم بولنے لگے تو تب سیٹن آ گیا وہاں پر۔ جب سیٹن آ گیا تو پھر میرا رہنے کا وہاں کوئی مطلب نہیں تھا، میں وہاں سے ہٹ گیا۔ دیکھیں یہ کیا مطلب، یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے، یہ کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے۔ جب ابو بکر صدیق چپ تھے اور اینجل بول رہا تھا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اینجل اس آدمی کے، وہ جو آدمی بول رہا تھا، اس آدمی کے کانشنس کو ایکٹیویٹ کر رہا تھا کہ دیکھو تم کو تو غلط کام کر رہے ہو۔ وہ اینجل ایک طرف ابو بکر صدیق کی ڈگنیٹی کو
ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ دیکھو ایک طرف یہ آدمی ہے جو کچھ بول نہیں رہا، کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے، اور تم ہو کتنے یعنی غلط آدمی کہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تو اینجل کو اس وقت موقع تھا کہ ایک طرف ابوبکر صدیق کو ڈگنیفائی کرے اور دوسری طرف اس آدمی کا پست ہونا دکھائے اس کو۔ تو اندر سے اس کا جو کانشنس تھا وہ اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا تھرو اینجل۔ جب تک ابوبکر صدیق نہیں اس کو کہہ رہے تھے کچھ، تو اس کا اپنا کانشنس کہہ رہا تھا اس سے کہ تم کتنا غلط آدمی ہو، ایک ایسے آدمی کو برا بھلا کہہ رہے ہو جو چپ چاپ ہے، انوسنٹ ہے۔ تو اینجل ایکٹیویٹ کرتے ہیں یا سیٹن ایکٹیویٹ کرتا ہے آدمی کو۔ تو جب تک ابوبکر صدیق خود چپ تھے، تو اینجل جو ہے اس آدمی کے کانشنس کے تھرو اس کو کہہ رہا تھا کہ تم بہت غلط آدمی ہو۔ لیکن جب آپ لگے بولنے تو پھر سیٹن کی باری آ گئی، سیٹن کا ونڈو کھل گیا، سیٹن کو انٹری پوائنٹ مل گیا، پھر اینجل کا کام وہاں پر رک گیا۔ یہ مطلب ہے۔ تو دیکھیے جب بھی کوئی کنٹروورسی آتی ہے، دو آدمی میں کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی دو آدمی میں کوئی یعنی لڑائی ہوتی ہے، تو وہاں پر ایگو اور کانشنس کو موقع ہوتا ہے۔ اگر آپ نگیٹو ایٹیٹیوڈ اختیار کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایگو جاگ پڑا ہے۔ اور اگر آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اختیار کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کانشنس جاگا ہوا ہے۔ تو کانشنس کو جگاتے ہیں اینجل، ایگو کو جگاتا ہے سیٹن۔ یہ ہے دو طاقتوں کا دنیا میں ٹکرانا۔ اس واقعے کو میں نے اپنی آنکھ سے بھی دیکھا ہے کئی بار کہ کس طرح سے کانشنس کام کرتا ہے، کس طرح سے ایگو کام کرتا ہے۔ دونوں واقعے کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ مثلاً ایک بار میں نے دیکھا کہ روڈ پر ایک آدمی وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور ایک آدمی وہاں چل رہا تھا، تو وہ تھوڑی ٹکر ہو گئی۔ اب جو آدمی چل رہا تھا تو وہ غصہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ پہلے موٹر سائیکل پہ جو آدمی بیٹھا تھا اس کے اندر تھوڑی سی ریپینٹنس تھا، شرمندگی تھی کہ دیکھو میں نے اس آدمی کو ٹکرا دیا۔ تو پہلے تو آیا اس کے اندر ریپینٹنس، اس نے دیکھا کہ غلطی میری ہے، وہ آدمی چل رہا تھا اور میں نے ٹکرا کر اس کو گرا دیا۔ تو اس وقت اس کا کانشنس جاگ پڑا تھا۔ پہلے اس موٹر سائیکل والے کا کانشنس جاگ پڑا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وہ آدمی جو ہے دوسرا، وہ لگا بولنے، اس کو برا بھلا کہنے، گالی دینے۔ اچانک اس کا موڈ بدل گیا، اب وہ بھی لگا بولنے، وہ بھی لگا غصہ کرنے۔ تو پہلے تو اس کو اینجل ایکٹیویٹ کر رہا تھا موٹر سائیکل والے کو، اب جب اس نے اس کو بھڑکایا، اب اس کو اینجل کا کام رک گیا وہاں پر۔ اب سیٹن وہاں گھس پڑا اور اس کے ایگو کو خوب بھڑکایا یہاں تک کہ دونوں لڑ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوئی، اگر وہ آدمی جو روڈ پر چل رہا تھا وہ چپ رہتا تو سائیکل والا اسے معافی مانگتا، کیونکہ اس کا ریپینٹنس جاگ رہا تھا، اس کا دل کہہ رہا تھا کہ میں نے برا کام کیا ہے، اور اینجل اس کو اندر سے ایکٹیویٹ کر رہے تھے اس کے کانشنس کو۔ تو دونوں طاقتیں جو ہیں، امارہ اور لوامہ، ایگو اور کانشنس، ہر آدمی کے اندر ہے، ہر آدمی کے اندر ہے۔ یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ دونوں میں سے کس کو آپ اپنا حصے دار بناتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ایگو کو بھڑکائیں تو آپ کے حصے میں ایگو آئے گا، اس کا غصہ آئے گا، اس کا ریونج آئے گا۔ اور اگر اس کے آدمی کو
کانشنس کو ایکٹیویٹ کریں تو اس کی طرف سے آپ کو لو ملے گا اور اس کی طرف سے آپ کو ہمدردی ملے گی. کسی بھی وقت آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, کسی بھی انسان کے بارے میں, گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے, فیملی میں بھی, فیملی کے باہر بھی. تو آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ دوسرے کو کیسا بنائیں, دوست بنائیں کہ دشمن بنائیں. دوسرے کو دوست بنائیں تو دوست بنا سکتے ہیں. دوسرے کو اگر آپ اس کے دوست بنانا چاہتے ہیں تو اس کے کانشنس کو ایکٹیویٹ کیجیے, اور اگر آپ نے اس کے ایگو کو ایکٹیویٹ کیا تو وہ آپ کو دشمن بن جائے گا آپ کا. تو دوست بنانا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, دشمن بنانا بھی آپ کے ہاتھ میں. تو اس آدمی نے جو اس روڈ پہ چل رہا تھا, اس نے غیر ضروری طور پر اس کو اپنا دشمن بنا لیا. جب اس کو گالی دینے لگا اور زور زور بولنے لگا, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تو اس کا غصہ بھڑک اٹھا. تو اس نے ابھی وہ بھی اس نے جو کرنا تھا کیا, اس نے جو اس کے بس میں تھا وہ کیا اس نے. تو خدا نے ہر انسان کے اندر دو فیکلٹی رکھی ہے, ایگو کی اور کانشنس کی. ہر آدمی کے اندر, چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا, بلیک ہو یا وائٹ, عورت ہو یا مرد, یہاں تک کہ بچوں میں بھی ہے. تو ایٹ دا ٹائم آف کنٹروورسی آپ کے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کس کو ایکٹیویٹ کریں آپ, نفس امارہ کو یا نفس لوامہ کو, ایگو کو یا کانشنس کو. تو آپ جس کو ایکٹیویٹ کریں گے وہی آپ کے حصے میں آئے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جو میرے اپنے ایکسپیرئنس کی ہے. یو پی میں اعظم گڑھ شہر ہے, وہاں پر رہتا تھا میں پہلے. تو میرے بڑے بھائی تھے, وہاں پر انہوں نے گھر خریدا. وہ گھر جو تھا انہوں نے جو خریدا تو اس گھر سے ملا ہوا ایک ہندو کنٹریکٹر گھر تھا. ایک ہندو جو کنٹریکٹ کا کام کرتے تھے ان کا گھر تھا, اور دونوں کے بیچ میں ایک لین تھی خالی, دونوں گھر کے بیچ میں. تو ہمارے بھائی یہ سمجھتے تھے کہ یہ لینڈ میری ہے, یعنی وہ کورڈ نہیں تھی, کھلی تھی, لیکن ہمارے بھائی کے گھر سے ملی ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کو کیا کیا کہ وہاں پر انہوں نے باؤنڈری وال بنانے لگے, وہ یعنی گھر میں ملانے لگے. تو وہ جو ہندو کنٹریکٹر تھے ان کو اعتراض ہوا, ان کا کہ زمین میری ہے. تو ہمارے بھائی نے کہا کہ نہیں, یہ زمین میری ہے, جن سے میں نے خریدا ہے ان سے یہ بات چیت ہو چکی ہے. تو خیر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ہمارے اعظم گڑھ شہر میں ان لوگوں کے پاس گیا جو ایکسٹریمسٹ ہندو تھے, ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کے پاس گیا, ان کو بھڑکایا کہ ایک مسلمان یہاں پر ہے, اس نے پیسہ کما لیا ہے اور یہاں پر پاکستان بنانا چاہتا ہے اور میری زمین پر ہڑپ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو شہر کے ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹ تھے ہندوؤں کے, ان کو بھڑکا کر کے ایک دن کیا ہوا کہ ان کا ایک موب یہاں پر آ گیا. ہمارے بھائی جو گھر تھا اس گھر کے سامنے جو روڈ تھی اس روڈ پر ایک بھیڑ اکٹھا ہو گئی. اب وہاں پر نعرے لگنے لگے. یہ وہی سچویشن جو آخر میں کمیونل رائٹ بن جاتے ہیں. پورا کمیونل رائٹ بننے کا وہاں سامان موجود تھا. اب آپ دیکھیے ہمارے بھائی کے لیے وہاں پہ دو چوائس تھا. ایک چوائس تھا کہ ان کے پاس دو گن تھی لائسنس کے ساتھ. ایک شکل یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے اوپر چڑھ جاتے اور وہاں سے فائر کرتے, یعنی گھر کے اوپر اگر چڑھ جاتے اس کی بالکنی سے وہ فائر کر سکتے تھے وہاں پر جو ماب کھڑا ہوا ہے روڈ پر. تو ایک شکل یہ تھی کہ وہ گن سے جواب دینے کی کوشش کرتے کہ ہم ڈسپرس کرنا ہے, بھگانا ہے ان کو, یہ لوگ تو جلائیں پھونکیں گے, اب تو ڈیفنس کا وقت آ گیا ہے, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. یہ سوچ آتی ہے ان کے اندر. جانتے کیا ہوتا اس کے بعد کمیونل رائٹ ہوتا ہے, محلہ جلایا جاتا, شہر جلایا جاتا, بہت سے مسلمان اس میں مارے کاٹے جاتے, جیسا کہ ہوتا ہے کمیونل رائٹس جو ہوئے ہیں انڈیا میں بار بار. تو کمیونل رائٹس کی شکل پوری بنی ہوئی تھی اگر وہ اپنا گن استعمال کر کے ان کو اور بھڑکا دیتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا.
گن لے کر نہیں نکلے وہ. اس گھر میں نیچے ان کا آفس تھا, اس میں وہ موجود تھے. تو آفس سے اکیلے نکلے, کسی کو ساتھ بھی نہیں لیا انہوں نے. وہاں اور بھی کئی لوگ تھے ان کے آفس کے. اکیلے نکلے بغیر کسی ہتھیار, کو ڈنڈا بھی ہاتھ میں نہیں. روڈ پر آئے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ لوگوں کا لیڈر کون ہے. کیونکہ دیکھیے, یہ بھی یاد رکھیے کہ موب سے بات نہیں کر سکتے آپ. ایک موب کھڑا ہوا ہے, کراؤڈ کھڑا ہوا ہے, اس سے کیسے بات کریں گے آپ؟ تو آپ کو چاہیے کہ اس کے کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس موب, اس سے بات کریں. یہ ہے وزڈم. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا لیڈر کون ہے؟ تو ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا مسٹر سونڈ. وہ شاعری بھی کرتے تھے اور وہاں کے لوکل لیڈر تھے وہ. تو ان کا نام تھا مسٹر سونڈ. وہ سامنے آئے کہ بتائیے کیا کہنا ہے آپ کو. اب دیکھیے, دوسری عقل مندی انہوں نے یہ کی کہ وہاں پر بات نہیں کی. وہاں پر جہاں اپنے کراؤڈ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہاں نارمل طریقے سے آپ بات نہیں کر سکتے. تو میں سونڈ سے انہوں نے کہا کہ آئیے آپ کمرے میں آ جائیے, ابھی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. اور کراؤڈ کو کہا کہ آپ لوگ ٹھہریے, روڈ پر رہیے آپ لوگ. تو اکیلے ان کو کمرے میں لے گئے. پورے ماپ سے بات نہیں کر سکتے آپ, اور ماپ کے اندر جب لیڈر کھڑا ہو تب بھی بات نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ ایگو ایکٹیویٹ ہوتا رہے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو لے گئے اپنے کمرے میں, وہاں بٹھایا کرسی پہ بٹھایا. کھڑے آدمی کو آپ بٹھا دیں تب بھی وہ پیسیفائی ہو جائے گا تھوڑا سا. یعنی ہمارے بھائی نے آخری حد تک کوشش کی کہ ان کا ایگو نہ بھڑک نہ پائے, بلکہ کانشنس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو. تو وہاں بٹھایا. انہوں نے اس بات کہا کہ مسٹر سونڈ بتائیے کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہندو بھائی کا آپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے آپ نے, کیسے آپ کی ہمت پڑی کہ آپ قبضہ کر لیں اس کو. تو ہمارے بھائی بھڑکے نہیں, بھڑکتے تو پھر ان کا ایگو جاگ پڑتا. آخری حد تک کوشش ان کی یہ تھی کہ ان کا کانشنس جو ہے وہی ایڈریس ہو, ایگو نہ بڑھ گئے. تو ہمارے بھائی نے کہا کہ دیکھیے مسٹر سونڈ, بات بہت سمپل ہے. دیکھیے, کوئی بھی گھر یا پراپرٹی ہوتی ہے پیپر پر. جہاں میں بیٹھا ہوا بات بول رہا ہوں یہ بھی ایک پیپر پر کہیں کسی نقشے میں اس کو لوکیٹ کیا گیا ہوگا, اس کا نمبر ہوگا. تو ایک ان کا گھر جو ہے یا پراپرٹی جو ہے پیپر پر ہوتی ہے. تو آپ کے جو ہندو کنٹریکٹر ہیں ان کے پاس بھی پیپر ہوں گے, آپ ان کے پیپر لے لیجئے, اور میرے پاس جو پیپر ہیں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. دونوں پیپر لے کر کے آپ آرام سے گھر چلے جائیے, دونوں کو دیکھیے. اس کے بعد آپ جو فیصلہ کر دیں گے, جو آپ کا ججمنٹ ہوگا, میں ان ایڈوانس یہ کہتا ہوں آپ سے کہ میں اس کو مان لوں گا وداؤٹ اینی فردر کنٹروورسی. تو مسٹر سونڈ بہت خوش ہو گئے کہ ہم ہی کو جج بنا دیا. تو باہر نکلے وہ ہمارے بھائی کے پیپر لے کر کے. کہا کہ کراؤڈ سے ان کہا کہ دیکھو بھائی, خان صاحب تو ہم ہی کو انہوں نے جج بنا دیا, اپنا پیپر انہوں نے دے دیا ہے, اب ہمیں ان سے پیپر لے لینا ہے, اور ہم وہ کہتے ہیں کہ جو آپ ججمنٹ دے دیں اسی کو ہم مان لیں گے. تو کراؤڈ بھی پیسیفائی ہو گیا, وہی پیسیفائی ہو گئے. اب چلے گئے. اب 2-4 دن انہوں نے دونوں پیپر کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد کیا ہوا, انہوں نے پایا کہ اس میں ہمارے بھائی کی کوئی غلطی نہیں ہے, غلطی انہی کی ہے. وہ خام خواہ کلیم کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کا جو اکارڈنگ ٹو دا پیپر ان کی نہیں ہے. تو مسٹر سونڈ نے 100% زمین کے بارے میں فیصلہ دے دیا کہ یہ زمین مسٹر خان کی ہے, 100%. ابھی بھی کوئی جا کر دیکھ سکتا ہے کہ 9 بدرقہ روڈ پر جو گھر ہے اس کے پیچھے ایک بڑی سی زمین جو ہے اس پر باؤنڈری کر کے بنائی ہوئی ہے, وہاں پر کچھ پھول پتا لگایا ہوا ہے ایسے ہی,
کھلی ہے وہ ابھی بھی جا کے کوئی دیکھ سکتا ہے، اور وہ مسٹر سونڈ کے فیصلے سے ہمارے بھائی کو ملی تھی۔ یہ ہے، دیکھیے اس میں کیا سبق ہے۔ اگر ہمارے بھائی گن چلاتے تو کراؤڈ کا ایگو جاگ پڑتا، جو کہتے ہیں ہندی میں اہنکار، یعنی گن چلاتے یا گن نہ چلاتے، جا کر برا بلا کہتے، شور مچاتے، گالی دیتے، تب بھی ان کا اہنکار جاگتا، ان کا ایگو جاگتا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بہت ہی بیوٹیفل طریقے سے انہوں نے ان کے سامنے یہ رکھ دیا کہ آپ فیصلہ کر دیجیے پیپر دیکھ کر کے۔ اب 100% ان کا کانشنس جاگ پڑا۔ اور یاد رکھیے، جب بھی آپ کسی کے کانشنس کو جگائیں گے تو فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، اور اگر آپ کسی ایگو کو جگائیں گے تو فیصلہ آپ کے خلاف چلا جائے گا۔ یہی دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے گھر کا معاملہ ہو یا محلے اور کالونی کا معاملہ ہو، اب پورے نیشن کا معاملہ ہو، بلکہ انٹرنیشنل جو دنیا ہے، کہیں بھی یہی چل رہا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی عقل مندی سے کام لیتا ہے اور کانشیس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ججمنٹ اس کے فیور میں آتا ہے۔ اور جب بھی آدمی یہ کرتا ہے کہ اس کے ایگو کو بھڑکاتا ہے تو ججمنٹ اس کے خلاف چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے سارا معاملہ۔ اس معاملے میں دیکھیے، آپ کو خدا کی دنیا میں رہنا ہے، سوسائٹی میں رہنا ہے، آپ کو جاننا چاہیے کہ انسان کے بارے میں خدا کی اپنی تخلیق کیا ہے۔ خدا نے جو کریشن تو خدا کا ہے، خدا نے کریٹ کیا ہے، تو خدا کا اپنا جو کریشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمارے کسی کو کوئی چوائس نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اپنی چوائس سے ایگو رکھ لیا اور ادھر کانشیس رکھ لیا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی چوائس سے نہ تو ایگو رکھا اپنے اندر، نہ اپنی چوائس سے اپنے اندر کانشیس رکھا۔ یہ دونوں چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ تو خدا کے نقشے کو سمجھ کر دنیا میں زندگی گزاریں آپ، تو ہمیشہ آپ کامیاب رہیں گے۔ اس میں دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے، دیکھیے کہ ایسا نہیں کہ ایگو جو ہے وہ کوئی ایبسلیوٹ سینس میں کوئی برائی ہے، ایول ہے۔ یہ درتوں سے سمجھ لیا کہ دو فورسز ہیں، گڈ اور ایول، دو فورسز ہیں گڈ اور ایول، اور پرپیچولی وہ دونوں لڑ رہے ہیں آپس میں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کانشنس جو ہے وہ 100% گڈ ہے اور ایگو جو ہے وہ 100% ایول ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ہر چیز کا پازیٹیو اسپیکٹ ہوتا ہے اور نگیٹو اسپیکٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا۔ اب ایگو کو لیجیے آپ، ایگو کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے اور ایک نگیٹو اسپیکٹ ہے۔ پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے، ایگو ہی سے تو آپ اسرٹ کرتے ہیں دنیا میں۔ ایگو نہ کرے تو، ایگو نہ ہو آپ کو تو اسرٹ نہیں کر سکتے۔ میں سوئٹزرلینڈ گیا، وہاں پر ایک پیئر تھا، مسٹر بائیکوف اور ان کی مسز تھی۔ تو ان کی مسز نے کہا، کچھ کمپلین کیا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، اور کچھ سپریشن کی بات کی انہوں نے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں آپ سپریشن چاہتی ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت اسٹبرن ہیں۔ اسٹبرن کا ورڈ یوز کیا انہوں نے۔ تو میں نے کہا، آپ یہ تو ایک صحیح بات کو آپ غلط لفظ دے رہے ہیں، آپ اسٹبرن کیوں کرتی ہیں؟ اسٹبرن مت کہیے آپ یہ کہیں کہ میرے ہسبینڈ میں ڈٹرمنیشن ہے۔ ڈٹرمنیشن ایک پازیٹیو ورڈ ہے، اسٹبرن ایک نیگیٹو ورڈ ہے۔ تو میں نے کہا، اگر بہت بڑا بزنس کرتے تھے، وہ بہت بڑا بزنس کرتے تھے، میں نے کہا اگر ان کے اندر یہ ڈٹرمنیشن نہ ہو تو کیا اتنا بڑا بزنس کر سکتے ہیں؟ وہ اتنا بڑا بزنس کیسے کریں گے وہ، ڈٹرمنیشن نہ ہو تو آپ ڈٹرمنیشن کو
ایک برا نام دے رہے ہیں کہ اسٹبرن ہے، وہ اسٹبرن نہیں ہے، وہ ان کے اندر ڈٹرمنیشن ہے، اس لیے اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے ہر چیز کا ایک نگیٹو آسپیکٹ ہے، پازیٹیو آسپیکٹ ہے۔ اس چیز کو جو ہے اس کے اندر، مسٹر بایوکوب کے اندر، اس کو آپ پازیٹیو نام دیں تو آپ کہیں گے ڈٹرمنیشن، نیگیٹو نام دیں تو آپ کہیں گے اسٹبرن ہے وہ۔ اس طرح سے ایگو کا معاملہ ہے۔ تو ایگو جو ہے اس کا پازیٹیو آسپیکٹ یہ ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ عزم، جو کہتے ہیں عزم، ڈٹرمنیشن، اسرٹ کرنا، کیونکہ دنیا ایک جنگ، چیلنجز، دنیا میں چیلنجز ہیں، دنیا میں ہر وقت نئے نئے پرابلم ہیں۔ تو انسان کو دیکھیے پرابلم کے بیچ میں جینا پڑتا ہے، چیلنجز کا سامنا کر کے جینا پڑتا ہے۔ تو اگر آدمی کے اندر یہ نہ ہو، ایگو نہ ہو، تو چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ چیلنج کا سامنا نہیں کر سکتا وہ۔ تو خدا نے ایگو دیا ہے انسان کو کس لیے؟ کہ اس دنیا میں وہ چیلنج کا سامنا کر سکے، اس دنیا میں وہ پرابلم کو سالو کرنے کی ہمت دکھا سکے۔ تو سورس آف کریج ہے وہ۔ لیکن جب آپ اس کو ایسا کریں، جب اس کو غصہ میں کنورٹ کر دیں، تو غصہ اور ریونج اور مالس یہ اس کے نگیٹو آسپیکٹ ہیں۔ یعنی ایگو جب نگیٹو بن جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے غصہ اور ہیٹ کرنا دوسرے کو مٹا ڈالوں گا، میں اس کو ریونج لوں گا، میں اس کو لیسن سکھاؤں گا، یہ اس کا نگیٹو آسپیکٹ ہے۔ تو دیکھیں دونوں کو یہ سوچنا ہے، یعنی وہ آدمی جس کے اندر ایگو کانشیس ہے اس کو بھی سوچنا ہے کہ خدا نے مجھے یہ دیا ہے، جو یہاں بھی میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، یہاں بھی میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ میں اپنی ایگو کو جو خدا نے دیا ہے اس کو پازیٹیو سائڈ ہی میں اس کو یوز کروں، نیگیٹو سائڈ میں نہ لے جاؤں اس کو، یہ میرا ٹیسٹ ہے۔ اور دوسرا آدمی جو ہے، جو ادر پارٹی ہے، اس کو یہ سوچنا ہے کہ میں اس کے ایگو کو نہ بھڑکاؤں، بھڑکایا میں نے اس کے ایگو کو تو میرے لیے پرابلم بن جائے گا وہ آدمی۔ تو دونوں کو سوچنا ہے کہ جو فیکلٹی میرے اندر دی ہے خدا نے، جو فیکلٹی، تو اس کا میں اگر پازیٹیو یوز کرتا ہوں تو خدا کا مجھے ریوارڈ ملے گا، اور نگیٹو یوز کرتا ہوں تو مجھے پکڑا جائے گا خدا کے یہاں۔ اور دوسرا آدمی سوچے اس بات کو کہ میں نے اگر ایکٹیویٹ کیا اس کی کانشنس کو تو میرے لیے وہ بلیسنگ بن جائے گا وہی آدمی، اگر میں نے اس کے ایگو کو ایکٹیویٹ کیا تو وہی آدمی میرے لیے مصیبت بن جائے گا وہ۔ تو زندگی نام ہے سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ دنیا میں رہنے کا۔ جب بھی آپ ایسا کریں گے کہ سوچ سمجھ کر نہ رہیں، پلاننگ کر کے نہ رہیں، تو آپ مصیبتوں میں پڑیں گے۔ دیکھیے خدا نے اس دنیا میں اس لیے نہیں بنایا ہے انسان کو کہ وہ یہاں فیل ہو جائے، وہ سکسیسفل نہ رہے۔ سکسیس ہی کے لیے پیدا کیا خدا نے انسان کو، لیکن خدا کے کریشن پلان کو جان کر ہی آپ سکسیس حاصل کر سکیں گے، اس کو جانے کے بغیر نہیں۔ مثلاً ایک آدمی بزنس کرتا ہے، میں نے کئی بزنس والوں سے کہا یہ بات، جو ٹینشن میں تھے، رات دن ٹینشن میں نے کہا کہ آپ ٹینشن میں کیوں ہیں، اس کو سمجھیے۔ آپ نے اپنی بزنس کو مینیجبل لمٹ میں نہیں رکھا۔ انسان دیکھیے، انسان کے ایک لمیٹیشنس ہیں، انسان خدا نہیں ہے، لمیٹیشنس ہے اس کی۔ جب بھی آپ اپنی لمٹ کو کراس کر جائیں گے تو اسی کا نام ہوگا ٹینشن۔ تو کئی لوگوں کو میں نے یہ بات کہی کہ آپ کا ٹینشن کے سورس کیا ہے، کہ آپ نے اپنے بزنس کو اتنا بڑھایا کہ وہ مینیجبل لمٹ میں نہ رہا۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ جیسے الیگزینڈر دا گریٹ جو تھا، اس نے چاہا کہ ساری دنیا کو فتح کرے تو اپنے مینیجبل لمٹ سے باہر چلا گیا۔ کیا ہوا کہ وہ عراق پہنچ کر مر گیا۔
ہٹلر بھی چاہتا تھا دنیا پر رول کرنا، ساری یورپ پر رول کرنا، وہی مینجمنٹ لمٹ سے باہر چلا گیا تو اس کو بنکر میں خودکشی کرنی پڑی. یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں بنکر میں اس نے سوسائڈ کر لیا اپنے آپ کو، کیونکہ ایک ایسا جرمن امپائر بنانا چاہتا تھا جو اس کو مینج کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں تھی. تو چاہے کوئی انڈیویجول ہو، چاہے کوئی اسٹیٹ ہو، چاہے کوئی گروپ ہو، اس کو جاننا چاہیے. تو بہت سے لوگوں کو آپ ملیں گے کہ وہ ٹینشن میں جی رہے ہیں. آج کل بہت سی ایک نئی انڈسٹری کھلی ہوئی ہے، ڈی اسٹریسنگ انڈسٹری، آرٹ آف ڈی اسٹریسنگ کی انڈسٹری کھلی ہوئی ہے. یہ سب انڈسٹری کیا ہے؟ بالکل کچھ بھی نہیں، نتھنگ. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو خود اپنے سینے کے اندر انڈسٹری کھولنا ہے. کوئی انڈسٹری باہر نہیں کھل سکتی ہے جو آپ کو ہیلپ کرے. وہ کیا ہے؟ مینیجبل لمٹ پہ رہیے. اسلام میں جو ٹیچنگ ہے، اسلام کی جو پرنسپل اسلام میں دیے گئے اس میں سے ایک ہے قناعت. قناعت کا مطلب ہے کنٹینٹمنٹ. قناعت کا مطلب ہے کنٹینٹمنٹ. قناعت کیا ہے؟ بظاہر قناعت ایک مذہبی ورڈ ہے، لیکن قناعت کا مطلب یہی ہے کہ اپنی مینیجبل لمٹ پہ رہو. ہمیشہ کوئی بھی آدمی ہو اس کی ایک مینیجبل لمٹ ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جہاں وہ مینیج نہیں کر سکتا، تو اتنا کرنا ہے آدمی کہ قناعت کا اصول اختیار کرے، یعنی وہیں تک اپنے آپ کو رکھے جہاں وہ مینیج کر سکتا ہے. جہاں تک مینیج نہیں کر سکتا تو وہ سمجھے کہ وہ میرے لیے نہیں ہے وہ چیز. اکثر لوگوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہرس ہوتی ہے، اور قرآن میں ایک الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی اور کے اس میں پڑے رہے تم یہاں تک کہ مر گئے. کوئی بھی آدمی جو ہے، جس کو بھی آپ دیکھیے، پالیٹکس میں ہو یا بزنس میں ہو، سب کا یہی حال ہے. پالیٹکس میں کوئی آدمی اگر اس میں ورکر تھا کسی پارٹی میں تو اب چاہتا ہے کہ میں اسمبلی کا ممبر بنوں. ممبر بن گیا تو چاہتا ہے کہ میں منسٹر بنوں. منسٹر بن گیا تو چاہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر بنوں. پرائم منسٹر بن گیا تو چاہتا ہے کہ میں ورلڈ لیڈر بنوں. یعنی کہیں اس کی ہرس ختم نہیں ہوتی. اسی لیے جس کو بھی دیکھے ٹینشن میں. سارے لوگ جو ہیں، بڑے لوگ سب وہ سلیپنگ پل کھا کر سوتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی. کیوں؟ ان مینیجبل لمٹ میں اپنے کو پھنسا رکھا ہے انہوں نے. بزنس میں ہو تب بھی، پالیٹکس میں ہو تب بھی، کہیں بھی جہاں بھی دیکھیے، ہر جگہ. تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ بہت ہی سمپل فارمولا ہے ڈی اسٹریسنگ کا. آرٹ آف ڈی اسٹریسنگ جو ہے وہ بالکل سمپل فارمولا ہے. وہ ہے قناعت. قناعت کا مطلب ہے اپنے آپ کو مینیجبل لمٹ میں رکھنا. بالکل سمپل فارمولا ہے. تو اگر آپ لا آف نیچر کو فالو کریں، تو زندگی میں بہت آسانی سے آپ پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، یو کین ناٹ ریموو دا پرابلمس. پرابلمس آر پارٹ آف لائف. Problems are part of the nature. So you cannot abolish problems, you cannot remove problems. وہ تو رہیں گے. تو آپ کو بجائے یہ سوچنے کے کہ میں کیسے پرابلم کو ختم کروں، یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیسے اپنے آپ کو جو لا آف نیچر ہے، جو ڈیوائن پلان ہے، اس میں اکوموڈیٹ کر کے میں کیسے رہوں. یہ سوال بیسیکلی اکوموڈیشن کا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے اس کو آپ توڑ پھوڑ کر اپنے مطابق بنائیں. وہ تو پاسبل نہیں ہے. نیپولین نے دیکھیے کیا ماسکو پر قبضہ کرنا چاہتا تھا وہ. اب بھی آرمی جو ہے ماسکو میں روانہ کر دیا. سردی کا زمانہ تھا، وہاں پر سردی کے زمانے میں بہت سخت برف باری ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے.
تو نپولین کی فوج جو ہے اس کو اس کا ایکسپیرئنس نہیں تھا اتنی سخت برفباری کا، بہت ہی ٹھنڈا تھا وہاں. تو یہ کیا ہوا کہ ماسکو کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے، باہر وہ ساری فوج جو ہے وہ برفباری میں مر کر ختم ہو گئی. اب نپولین ویسے بہت زبردست آدمی تھا، لیکن اس نے لمٹ کو نہیں جانا. نپولین بہت انٹیلیجنٹ تھا، بہت ہی بریلینٹ تھا، بہت ہی وزڈم والا آدمی تھا، لیکن اپنی لمٹ کو نہیں سمجھا اس نے کہ میری آدمی جو ہے ماسکو کے جو برفباری وہاں ہوتی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے مقابلے میں وہ نہیں چل پائے گی. تو یہ ہے مسئلہ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان صرف اس بات کو جان لے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا میں نہیں ہے، وہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں ہے، اس ایک حقیقت کو سمجھ لے اگر وہ کہ جس دنیا میں ہم ہیں وی آر ناٹ دا کریٹر آف دس ورلڈ. تو سو وی ہیو ٹو فالو دی لا آف نیچر، ڈیوائن لاز. اس بات کو اگر آدمی جان لے کہ میں دنیا کو بنانے والا نہیں ہوں، مجھے دنیا میں رہنا ہے اس کو اکوموڈیٹ کر کے، تو بات بالکل آسان ہو جائے، بالکل آسان ہو جائے. پھر وہ کسی کے ایگو کو چھیڑے گا نہیں، بلکہ اس کے کانشنس کو ایکٹیویٹ کرے گا. پھر وہ اپنے آپ کو ان مینیجبل لمٹ تک نہیں لے آئے گا، بلکہ مینیجبل لمٹ میں رہے گا. پھر یہ بھی سوچے گا وہ ایک بہت بڑی بات کہ ڈیتھ کو میں روک نہیں سکتا، ڈیتھ کو تو آنا ہی آنا ہے، میں چاہے $1 بلین $1 ٹریلین کما لوں لیکن چھوڑ کے جانا ہے مجھے. یہ احساس آدمی کو بہت زبردست طور پر چیک کرتا ہے. یہ لائک اسپیڈ بریکر ہے. یہ احساس کہ مجھے مرنا ہے، یہ آدمی کی زندگی میں سمجھ لیے کہ اسپیڈ بریکر کا کام کرتا ہے، اسپیڈ بریکر کا کام کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اکثر ذکر حادم اللذات الموت، موت کو خوب زیادہ یاد کرو، کیونکہ وہ لذتوں کو ڈھا دینے والی ہے، یعنی وہ اسپیڈ بریکر ہے. موت کو خوب یاد کرو کیونکہ وہ اسپیڈ بریکر ہے. کیونکہ دیکھیے آپ جب آپ یہ سوچیں کہ میں موت کو روک نہیں سکتا، لمبا بھی نہیں کر سکتا، میں 50 سال 60 سال 70 سال مر جانا ہے، مجھے مر جانا ہے. میں ہزاروں ڈاکٹر لگا کر سپوز میں اپنے کو بچاؤں بیماریوں سے، تب بھی موت سے تو نہیں بچانے والا کوئی. موت سے کون بچائے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لکل دائن دوا الا الموت، لکل دائن دوا الا الموت، یعنی ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی دوا ہے، لیکن موت کی کوئی دوا نہیں. کوئی ڈاکٹر یا کوئی علاج آپ کو موت سے روک نہیں سکتا ہے. تو انسان جو بھاگتا ہے، مینیجبل لمٹ سے باہر چلا جاتا ہے، قناعت کا نہیں اختیار کر سکتا طریقہ، وہ سب کیوں ہوتا ہے؟ موت کو یاد نہیں کرتا وہ. تو موت جو ہے انسان کی زندگی میں سمجھ لیے کہ وہ اسپیڈ بریکر کا رول ہے، موت کا اسپیڈ بریکر کا رول ہے موت کا. اگر موت کو یاد کرے آدمی تو کیا ہوگا؟ وہ نیڈ پر اکتفا کرے گا، نیڈ پر. گریڈ اپنے آپ ختم ہو جائے گی. یعنی موت جو ہے وہ گریڈ کو کل کرتی ہے. موت جو ہے آدمی کے اندر گریڈ کو کل کرتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ساری برائیاں گریڈ سے تو آتی ہیں. پولیٹیکل گریڈ، اکنامک گریڈ، سب گریڈ ہی گریڈ تو ہے. وہ گریڈ سے دنیا میں ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں. گریڈ کو کہتے ہیں ہرس. تو سیاسی ہرس، مالی ہرس اور فیم کا ہرس، سب ہرس ہی ہرس تو ہے. کوئی
کوئی فیم کے گریڈ میں ہے، کوئی پولیٹیکل پاور کے گریڈ میں ہے، کوئی ویلتھ کے گریڈ میں ہے، سب. تو سارے پرابلم جو دنیا میں آئے ہیں وہ سب گریڈ کی وجہ سے. نیڈ نے کوئی پرابلم نہیں کریٹ کیا. اگر آپ اپنے آپ کو نیڈ کی لمٹ میں رکھیں، یعنی ضرورت کے بقدر رہنا سیکھ لیں، تو پھر کیا کوئی پرابلم ہی نہیں، پھر تو سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. تو سارا خلاصہ کیا ہے کہ نیڈ سے آدمی راحت میں رہتا ہے اور گریڈ سے آدمی مصیبت میں پڑ جاتا ہے. اگر آدمی کے اندر سچ مچ احساس ہو کہ مجھے نیڈ پر رہنا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ مینجمنٹ لمٹ پہ رہے گا. وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں تو انہوں نے کافی پیسہ کمایا اور کافی پراپرٹی ان کی ہو گئی، ابھی بھی اور زیادہ وہ چاہتے تھے کمانا. لیکن ہوا کیا؟ اب وہ ڈائبٹک ہو گئے اور بلڈ پریشر ہو گیا. کیونکہ انسان ایک وہ ہے، انسان جو باڈی ہے اس کی ایک حد ہے. آپ اس سے زیادہ آگے اس کو استعمال کریں گے باڈی کو تو پھر کیا ہوگا؟ بیماریاں آئیں گی، آپ ڈائبٹک ہو جائیں گے، آپ بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، طرح طرح کی بیماری پیدا ہوگی. تو وہ ہو گیا. تو میں نے اسے کہا کیوں آپ مصیبت پالے ہوئے؟ میں نے کہا کہ آلریڈی آپ کے پاس اتنا پراپرٹی ہے، اتنا پیسہ ہے کہ آپ زندگی بھر یعنی جی سکتے ہیں، کوئی پرابلم آپ کو سامنے نہیں آئے گا. تو ہرس کا پرابلم آپ کو ہے، نیڈ کا پرابلم نہیں ہے. تو خیر انہوں نے مان لیا. اب وہ خدا کے فضل سے دعوی ورک کر رہے ہیں بہت ہی پیسفل طریقے سے، کیونکہ انہوں نے سوچ لیا کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے اور اتنا میرے پاس اثاثہ ہے کہ ابھی بہت دنوں تک اس سے بڑا کام چل سکتا ہے. تو اور کے ہرس انہوں نے ختم کر دی، نیڈ پر آ گئے. تو بہت ماشاءاللہ بہت اچھا دعوی ورک وہ کر رہے ہیں. اب وہ سب بیماری بھی نہیں ان کو ہیں. تو بہرحال زندگی میں ہمیں کرنا کیا ہے کہ صحیح ایکسپلینیشن، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ زرتشت نے جو کہہ دیا کہ the world is a battleground, the world is a perpetual battleground between good and evil forces. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی ہوپ نہیں. ہاں، آپ سے باہر دو طاقتیں ہیں، وہ لڑ رہی ہیں اور آپ اس کا وکٹم بن رہے ہیں. یعنی کتنا اس کے اندر وہ ہے پیسمزم ہے، مایوسی، کہ میں جو ہوں مجھ سے باہر دو طاقتیں ہیں، دو خدا ہے، وہ لڑ رہے ہیں اور میں اس کا وکٹم بن رہا ہوں، میں اس کا شکار بن رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ رانگ ایکسپلینیشن کی وجہ سے، نہ سمجھنے کی وجہ سے. لیکن اگر آپ اس کو یہ سمجھیں کہ خدا تو ایک ہی ہے، خدا دو نہیں ہے، اور خدا نے کا اپنا ایک نقشہ اس کے مطابق بنایا ہم کو، اس نقشے میں یہی ہے کہ نیڈ کے پر رہو تو تم کو بہت ہی راحت رہے گی، اور گریڈ پر جاؤ گے تو پھر تم کو مصیبتیں رہیں گی. ایگو کو بھڑکاؤ گے تو دشمن بن جائیں گے لوگ، کانشنس کو ایکٹیویٹ کرو گے سب تمہارے دوست بنے رہیں گے، وغیرہ وغیرہ. اور اس میں ایک اور بہت اہم بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ وہ سارے لوگ جو گریڈ میں جیتے ہیں، جو لوگوں کے ایگو کو بھڑکاتے رہتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہم دب کر کیوں رہیں، ہم تو دبا کر رہیں گے، دب کر کیوں رہیں وغیرہ، یہ سب جو ایک ذہن ہے وہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ایسے لوگوں کا رک جاتا ہے. کیوں؟ ہر وقت ڈسٹریکشن. All these things are nothing but distractions. ہر وقت ڈسٹریکشن، یہ جھگڑا، وہ فساد، وہ معاملہ، وہ کیس، وہ مقدمہ، یہ لڑائی، یہ سب ڈسٹریکشن ہی تو ہیں. تو دیکھیے قناعت کا پاتھ جو لوگ اختیار نہ کریں اور خدا کا جو کریشن پلان ہے اس کو فالو نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت وہ ڈسٹریکشن جینا پڑتا ہے ان کو، فالس ٹائپ کے ڈسٹریکشن.
جھوٹے پرابلم، جھوٹے مسائل، جھوٹے جھگڑے، تو کیا ہوتا ہے اس کا نقصان؟ یعنی وہ جو ٹائم تھا آپ کو جو دیا گیا تھا، اس کا سب سے اچھا استعمال تھا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. تو ان کو ٹائم ہی کہاں ہے؟ وہ تو لڑائی جھگڑے میں پھنسے رہتے ہیں، نفرت میں جیتے ہیں. انسان سے محبت کرنا جو ہے وہ سیکھ نہیں پاتے. وہ جب آپ انسان سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نگیٹو مائنڈ میں آپ کو جینا پڑے گا. انسان سے نفرت کرنا بھی ایک ڈسٹریکشن ہے، یاد رکھیے. اگر آپ انسان سے محبت نہ کریں، انسان سے ہیٹ کرنے لگے، ہیٹ تو سپر ڈسٹریکشن ہے. تو آپ دیکھیے، اس بات کو جانیے کہ آپ اپنی دنیا میں نہیں ہیں، خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں. اور خدا کی بنائی ہوئی دنیا کے مطابق کیا کرنا ہے؟ آپ کو پازیٹیو تھنکنگ میں جینا ہے، ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، انٹلیکچوئل لیول کو ہمیشہ بڑھاتے رہنا ہے، اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہی کو اپنا گول بنانا ہے. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سب سے بڑی چیز ہے جو اس دنیا میں ہم حاصل کر سکتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.